أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، بس وہ شخص ان ایام میں جس پر حج فرض ہو تو پھر نہ تو کوئی بے حیائی والی بات جائز ہے اور نہ ہی گناہ کرنا اور نہ ہی کسی قسم کا جھگڑا کرنا جائز ہے، اور تم جو کوئی بھی نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور تم ضرورت کا زیادہ راہ لے لیا کرو، بس سب سے بہترین زیادہ راہ بچا رہنا ہے، اور اے عقل مند لوگو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت کا ابتدائی حصہ الحج اشہر معلومات، اس سے متعلق بات ہو گئی تھی۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں جو شخص حج کا احرام باندھ لے، حالت احرام میں چلا جائے، اس کے لیے تین چیزوں سے بچنا ضروری ہے، لازم ہے۔ ایک رفث، ایک فسوق، ایک جدال۔ رفث ایک بہت ہی جامع اور کشادہ معنی رکھنے والا لفظ ہے۔ رفث کا معنی ہے بنیادی طور سے ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی کام جو مرد و عورت کے درمیان جنسی تعلق سے متعلق ہو، جیسے میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہے، مباشرت ہے جس میں، اور مباشرت کے علاوہ جو دیگر امور ہیں، زبانی گفتگو ہے جس کی وجہ سے طبیعت میں اشتہا پیدا ہو، یا کسی اور طرح کا چھونا ہے۔ فرمایا رفث نہیں ہے، یعنی اگر میاں بیوی حج کو جا رہے ہیں اور وہ احرام باندھ لیں تو ان کے لیے آپس میں میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے نہ تو اس کی اجازت ہے، نہ اس کے دواعی یعنی ابتدائی جو امور ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان مباشرت سے پہلے، نہ اس کی اجازت ہے، نہ اس طرح کے کلام اور گفتگو کی اجازت ہے۔ اس طرح کی تمام چیزوں سے اجتناب کرنا لازم ہے جب تک کہ احرام سے باہر نہ آ جائیں۔ احرام سے نکلنے کے بعد، حج سے تکمیل کے بعد پھر یہ تمام چیزیں جائز ہوں گی، ورنہ جائز نہیں۔ ولا فسوق، فسوق کا معنی ہوتا ہے نافرمانی، گناہ، اللہ کے حکم سے روگردانی کرنا۔ خاص طور سے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فسوق کا مطلب ہے جو احرام کی پابندیاں ہیں اس کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ جو چیزیں حالت احرام میں ممنوع اور ناجائز ہیں ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ان کا اگر خیال نہیں رکھیں گے تو وہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تم حکم سے آگے بڑھ جاؤ گے، گناہ کرنے والے بن جاؤ گے۔ مثال کے طور پر جیسے میاں بیوی کا تعلق بھی منع ہے، ساتھ ساتھ شکار کرنا منع ہے، بال ناخن کٹوانا منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ مردوں کے لیے منع ہے، سر اور چہرے کو ڈھانپنا مردوں کے لیے منع ہے۔ تو یہ تمام پابندیاں ہیں۔ تو فرمایا ولا فسوق، کسی قسم کا حکم نہیں توڑنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا۔ ویسے تو ہر حالت میں گناہ منع ہے، لیکن احرام کی حالت میں جانے کے بعد آدمی اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کی برائی اور بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیے جیسے حرم کے اندر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر،
ایک سبحان اللہ 1,00,000 سبحان اللہ کے برابر. ایسے ہی اگر کوئی گناہ کر لے اللہ بچائے تو اس کی برائی اور اس کا گناہ بھی اس قدر شدت اختیار کر جاتا ہے. تو کسی قسم کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. ولا جدال، جدال کا معنی ہوتا ہے دو بندوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو بچھاڑنے ہرانے کی کوشش کرنا. اس قسم کے جھگڑے اور تمام چیزیں منع کی گئی ہیں. زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے معاملات میں اختلاف رکھتے تھے، اوقات حج میں اختلاف کرتے تھے، مختلف مقامات پر وقوف کرنے کے حوالے سے اختلاف رکھتے تھے. کچھ لوگ مقام وقوف میں مثال کے طور پر عرفات میں وقوف ضروری سمجھتے تھے، کچھ لوگ مزدلفہ میں وقوف ضروری سمجھتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے. یہ اختلاف فرمایا ولا جدال، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی معاملے کے اندر. یہ تو چلو شرعی حکم کے حوالے سے ہے، آپس میں بھی میل جول میں، رہن سہن میں، چلنے پھرنے میں اس طرح کے معاملات بعض دفعہ کئی دفعہ پیش آتے ہیں کہ آدمی الجھ جاتا ہے، جھگڑے لڑائی کا دل کرتا ہے. فرمایا جھگڑے سے، لڑائی سے، کسی بھی چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سفر کے دوران، سفر سے آتے جاتے ہوئے، ایئرپورٹ پر، جہاز میں، ہوٹلوں میں آپ دیکھیں گے بہت سارے ہمارے مسلمان وہاں بہت ہی عجیب و غریب انداز میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. بہت 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 ناپسندیدہ چیز. جھگڑا تو ویسے ہی ناپسندیدہ ہے. آدمی خود بخود سفر میں چچڑا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ مشکلات بھی پیش آتی ہیں. جہاز لیٹ ہو گیا، امیگریشن میں آپ کو لیٹ ہو کر دیا گیا، تاخیر ہو گئی، ہوٹل کے اندر جگہ کا مسئلہ ہو رہا ہے، بار بار نیند نہیں ہے، کھانا پینا وقت پہ نہیں مل رہا، ادھر ادھر. ہوٹلوں میں سونے کے اعتبار سے وہ آرام نہیں ہوتا جو گھروں میں ہوتا ہے. ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، شور مچ رہا ہے، لائٹ چل رہی ہے. بہت سارے معاملات میں طواف کے دوران بعض وقت کوئی ٹکرا جائے گا، کسی کی ویل چیئر لگ جائے گی پاؤں میں، کسی کا دھکا لگ جائے گا. فرمایا لڑو جھگڑو نہیں، صبر کر لو، نفس پر قابو پاؤ. یہ بڑے اہم ترین احکام ہیں. کسی قسم کی جنسی نافرمانی بھی نہیں کرنی، کوئی اور گناہ بھی نہیں کرنا. اللہ بچائے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. لوگ حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر بڑا مجمع ہوتا ہے، چوریاں کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں چور. کہ اتنا بڑا مجمع ہے، ہم کچھ تو کر جائیں گے. کتنی بڑی نافرمانی کی بات ہے. ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، ہر قسم کے جنگ و جدال، جھگڑے لڑائی سے بچنا چاہیے. پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں جو تم خیر کا کام کرتے ہو اللہ جانتا ہے، پتہ ہے اللہ کو کیا نیکی کر رہے ہو. گناہوں سے بچنا بھی نیکی ہے، تو کس گناہ سے تم بچ رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. فرمایا حج و عمرے میں جب جاؤ تو اپنے ساتھ کھانے پینے ضروریات کا سامان بھی لے جایا کرو. اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے ساتھ زاد راہ، توشہ، کھانے پینے کا سامان، ضرورت کی چیزیں لے کر نہیں جاتے تھے. کہتے تھے اللہ پہ ہمارا توکل بھروسہ ہے، اور پھر جب سفر میں ضرورت پڑتی تو لوگوں سے مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں، اپنا زاد راہ، توشہ، سفر کی چیزیں ساتھ لے لیا کرو. سب سے بہترین توشہ کیا ہے؟ التقویٰ، سوال مانگنے سے، بھیک مانگنے سے بچنا. یہ کیسا توکل ہے آپ کہ گھر سے ایسے نکل گئے اور راستے میں لوگوں سے مانگ رہے ہیں؟ یاد رکھیے آج کل بھی بہت سارے لوگ توکل کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ اسباب چھوڑ دو اور توکل کرو. کہتے ہیں جی ہم، بہت سارے لوگ ہیں وہ مختلف اسباب کی چیزوں کا اختیار ہی نہیں کرتے. بیمار ہو جائیں پرہیز نہیں کریں گے، بیمار ہو جائیں دوائی نہیں لیں گے کہ جی نہیں اللہ قادر ہے، اللہ شفا دے دیں گے، ہم نہیں کرتے پرہیز. کئی شوگر والے ہیں ایسے جو خوب کھا رہے ہیں میٹھا کہ جی اللہ پہ بھروسہ ہے. نہیں بھائی ایسا نہ کریں. کسی کو کوئی اور دل کی تکلیف ہے، جی ہم دوائی نہیں لیں گے، اللہ قادر ہے. دیکھیں اسباب کو چھوڑنا، اسباب کو چھوڑ کر اس کو توکل سمجھنا جہالت ہے. یہ اسلام اور دین نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا توکل یہ ہے کہ پہلے اپنی سواری کو رسی سے باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. رسی باندھے بغیر چھوڑ کے اندر آ جاؤ کہ جی اللہ حفاظت کرے گا، یہ جہالت ہے. ایسا نہیں. اسباب کو سب کچھ سمجھنا شرک ہے. اسباب کو اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ رکھنا یہ توکل ہے. اور ترک اسباب اختیار کرنا، سب سبب کو چھوڑ دینا، یہ جہالت ہے. ٹھیک ہے جی.
تو اللہ نے فرمایا اپنے ساتھ توشہ سفر لے لیا کرو، بہترین توشہ سفر بچنا ہے، اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاؤ، گناہ سے بچاؤ، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاؤ، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرو، ڈرنے کے لائق میں ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کو، تمام سننے والوں کو میری طرف سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو، قربانیوں کو، عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ السلام علیکم۔